अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर सकीना बंगश ने आज इमरान खान के साथ मुलाकात की है। यह मुलाकात अडेला जेल के अंदर काफी लंबी रही और इंतहाई अहम रही। इमरान खान से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए और इमरान खान ने आगे से जवाबात दिए हैं। अब ये सारी की सारी रिपोर्ट इस्लामाबाद की अदालत के अंदर पेश की जाएगी और अदालत इसके ऊपर अहम तरीन फैसला भी जारी कर सकती है। दूसरे नंबर पे आज 15 मार्च का दिन है, एक तारीखी दिन है। यह वो दिन है कि इमरान खान ने अक़वाम आलम के सामने खड़े होकर पूरी दुनिया को यह बताया कि हमारे लिए नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी नमूस और उनकी हुर्मत कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे दिलों को कितनी तकलीफ होती है जब दुनिया के अंदर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्ला गुस्ताखी करता है। तो आज का दिन यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के अंदर यह बताया हुआ है कि 15 मार्च का दिन इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिन है और यह पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है और यह सहरा इमरान खान के सर जाता है। साइफर केस के हवाले से एक अहम तरीन तैयारी की गई थी, अभी 2 दिन पहले उसका तफसीली फैसला आया है। इस हवाले से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलक, उन्होंने एक अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ किया है। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, साथ CM बलोचिस्तान भी बैठे हुए थे और फिर हुकूमती अरकान ने भी कुछ बयान दिए जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से। तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा रिप्लाई आया है, लोगों ने बड़ी सख्त बातें की हैं और मजीद सवालात पूछे हैं। साहबजादा अहमद रजा, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी हम पब्लिक के अंदर तो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन इन कैमरा हमें एक ब्रीफिंग दी जाए और बताया जाए, हमारे बड़े अहम सवालात हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर अमेरिका में सफरी पाबंदियां आयद होने के लिए जा रही हैं और यह बता दिया गया है कि टोटल कितने ममालिक हैं कि जिनके ऊपर यह पाबंदियां लगेंगी। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन कराम, आज जो इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, पहले मैं उसकी तफसील आपके सामने रखता हूं और आज मैंने एक गुजारिश भी आपके सामने रखनी है। मैं इससे पहले भी बड़े अदब के साथ यह गुजारिश कर चुका हूं कि कुछ लोग हैं जो मेरे नाम से कुछ अकाउंट चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तस्वीर भी मेरी लगाते हैं, लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं। मैंने उनको अप्रोच भी किया है, उनको मैंने मैसेजेस भी किए हैं कि आप मेरी वीडियोस को इस्तेमाल करें, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी वीडियोस को कोई गलत रंग मत दें। जिस तरह की वीडियो मैं बना के यूट्यूब पे लगाता हूं, आप जहां मर्जी लगाएं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वीडियो ऊपर मेरी चला दें, नीचे तस्वीर कोई और लगा दें, ऊपर लिख कुछ और दें, तो यह बहुत बड़ी बददियानती है। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप मेरी वीडियो जो है वो इस्तेमाल ना करें, आप करें। मेरा तो काम ही है कि मैं जो है वो न्यूज अपडेट्स लोगों तक पहुंचाता हूं और अगर आप पहुंचा देंगे तो मेरा काम तो और आसान हो जाएगा, लेकिन जो 2 नंबरी है ये आप ना करें। और मैं एक चीज यहां पर मेंशन करना चाहता हूं, ये जो टिकटॉक का अकाउंट है मेरा एक ही ऑफिशियल अकाउंट है और ये नीचे यूजर नेम लिखा आ रहा है, ये मेरा अकाउंट है। इसके अलावा मेरा टिकटॉक के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। ये चीज बस मैंने आज आप लोगों को बतानी थी। अब जरा आगे आते हैं। सकीना बंगश, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जाना अडेला जेल के अंदर और इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है और इमरान खान से सवालात करने हैं और इमरान खान से जवाबात लेने हैं। यह मुलाकात आज हुई है, इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है ये मुलाकात जरा लंबी रही है। अब वो सारी की सारी बातें जो सवालात इमरान खान से हुए हैं, आगे से इमरान खान ने जो जवाबात दिए हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी और ऐन मुमकिन है कि अदालत जब तफसीली फैसला जारी करे तो उस तफसीली फैसले के अंदर ये वाले सारे सवालात और जवाबात भी अदालत पब्लिक कर दे। तो ये एक बड़ी हैपनिंग हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखें हमारी जो हुकूमत है ये पूरी दुनिया को कहती है कि आप पाकिस्तान आएं और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, आप डॉलर्स, अरबों डॉलर्स पाकिस्तान लेकर आएं। लेकिन दूसरी जानब क्या हालात है? दूसरी जानब हालात ये है, ये जो मुलाकात हुई है ना अडेला जेल के अंदर, ये उस केस के अंदर थी जिसमें कहा गया था कि इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करें। अगर फिजिकली इमरान खान को पेश नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो लिंक के ऊपर पेश करें। वीडियो लिंक के ऊपर भी कहा गया नहीं जी वो अडेला का नेट खराब है, लिंक डाउन है वहां पे। तो आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ तो हमारी हुकूमत पूरी दुनिया को कहती है कि आप पाकिस्तान में आएं और आकर इन्वेस्टमेंट करें
اور دوسری طرف حکومت کی اتنی کریڈیبلٹی اور سکت نہیں ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو دنیا عمران خان اور قیدی نمبر 804 کے نام سے جانتی ہے، جس کے بارے میں یہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ بھائی اس کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا، عمران خان تو ختم شدہ ہے، بس یہ سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے ہیں کچھ جو سوشل میڈیا پر اس پہ کمپین کرتے ہیں، اس کے نام سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر اس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ جب عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں ہے تو پھر ڈرنا کاہے کا بھائی؟ لائیں اس کو عدالت کے اندر پیش کریں، لیکن حکومت عدالت کے اندر پیش نہیں کرتی، اور جب دنیا کے اندر سے کوئی بندہ آئے گا، وہ 2-4 ارب ڈالر جب انویسٹ کرے گا تو وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ اس ملک کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، اس ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کے اندر رول آف لا ہے یا نہیں ہے، اس ملک کے اندر عدالتیں کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ خدا نہ خواستہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کے پاس 2 ارب ڈالر ہوں، آپ کو کوئی بندہ کہ جی فلاں ملک کے اندر انویسٹ کرنے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کہنے والے سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی 2 ارب ڈالر میں انویسٹ تو کر دوں، کہیں ڈوب تو نہیں جائیں گے؟ کل کلاں کو کوئی مجھے وہاں پہ مسئلہ ہوگا تو مجھے انصاف مل جائے گا، وہاں کی عدالتیں مجھے انصاف دیں گی؟ تو انویسٹمنٹ کرنے والے یہ چیزیں بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو حکومت کو اس بارے میں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے، اور خبر ہے حسنات ملک صاحب نے خبر دی ہے، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں۔ انہوں نے کہا جی پوری تیاری یہ تھی اور پورا اندازہ یہ تھا کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ سائفر کیس کا آیا ہے، یہ فیصلہ جو ہے کسی اور طریقے سے آتا، یعنی کہ کیس ریمانڈ بیک ہو جاتا، دوبارہ نچلی عدالت کے اندر کیس چلا جاتا، اور پھر سے عمران خان کا سائفر کیس کے اندر ٹرائل ہوتا، اور عمران خان کو گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی، مجرم بنانے کی کوشش کی جاتی، لیکن عدالت نے سارے کے سارے پلان کے اوپر پھیر دیا پانی، ٹھیک ہے، اور عمران خان کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگ سکتا۔ عدالت نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ثبوت ناکافی ہیں، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی اس میں گلٹی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں، ایک مہر بانو قریشی ہیں جو دوسری صاحبزادی ہیں ان کی، انہوں نے واضح طور پر، ان کا وہ کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیٹیگوریکلی انہوں نے بات کی ہے، ایگزیکٹلی ان کے جو الفاظ ہیں وہ کوٹ کر رہا ہوں، کہ جنرل باجوہ نے میرے والد صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ شاہ محمود قریشی انسان کے بچے بنو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے خلاف سائفر کیس بھی بنے گا اور تمہیں عمر قید بھی ہوگی۔ یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اور جو حکومت کا جو پلان تھا وہ پلان تو بھائی خراب ہو گیا۔ اب آگے آنے جی، آج 15 مارچ کا دن ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اربوں انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور اربوں انسان اس دنیا سے واپس گئے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا اور پھر اللہ پاک نے واپس بلا لیا، لیکن چیدہ چیدہ لوگ ہیں جن کا نام دنیا کو یاد ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا ہے، جنہوں نے کچھ کر دکھایا ہے، جن کے اندر ہمت تھی، جرت تھی، ان کو لوگوں نے یاد رکھا۔ تو عمران خان نے یہ جو کام کیا ہے، جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر عالمی دنیا کو یہ بتایا کہ پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بندہ معاذ اللہ حل کی بات کرتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور عمران خان نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ دل کی تکلیف جسم کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے وہ اقوام متحدہ کا وہ ڈاکومنٹ رکھ رہا ہوں جس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو ریزولوشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے جنرل اسمبلی نے 15 مارچ 2022 کو، کہ اس 15 مارچ کا جو دن ہے یہ اسلامی فوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اسلامی فوبیا کے خلاف یہ دن پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ تو یہ عمران خان کا ایک بہت بڑا کام ہے، یقیناً یہ کام اللہ نے ہی لیا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے انسانوں کو، بہرحال اللہ پاک نے وسیلہ عمران خان کو بنایا۔ آگے آ جائیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے۔ امریکہ نے 43 ممالک کی فہرست تیار کر لی ہے جن کے اوپر سفری پابندیاں لگیں گی، اور اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر مکمل طور پر پابندی نہیں لگے گی، ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا جائے گا، پاکستان کو شاید اورنج کیٹیگری کے اندر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک بیان دیا، اور یہ بیان انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اندر جا کر دیا۔ یہ وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نکر میں لگانے کی پوری کوشش کی جو بائیڈن کی حکومت میں۔ اب ذرا سنیں انہوں نے بیان کا دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا کہ میری فیملی کو تنگ کیا گیا، میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، میرے خلاف غلیظ مہم چلائی گئی، لیکن آخر میں سچائی جیت گئی، آزادی جیت گئی، انصاف جیت گیا، جمہوریت جیت گئی،
عوام جیت گئے اور میں صدر بن گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. نہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, اگرچہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیم سلوک کیا گیا. آگے آ جائیں جی, بیرسٹر گوہر علی خان, انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا. انہوں نے کہا جی ہمارے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن دہشت گردی کے خلاف ہم متحد ہیں اور اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. یہ بات کی ہے بیرسٹر گوہر علی خان نے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کل بڑی اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور سی ایم بلوچستان صاحب دونوں نے کی, اور اس کے بعد کچھ حکومتی وزراء وہ بھی آئے, انہوں نے بھی بیانات دیے, تو وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھنے لگا. وہ بڑے اہم بیانات ہیں. پہلے ذرا دیکھ لیں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا. انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے ان کیمرہ اجلاس بلوانے کا, کہ ان کیمرہ اجلاس بلوایا جائے. انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں, ہم پبلک کے اندر وہ سوالات اٹھا کر افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے. انہوں نے کہا جی ان کیمرہ اجلاس میں سیکورٹی فورسز کے سربراہان آ کر ہمیں بریفنگ دیں, ہمارے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں. آگے آ جائیں جی, سی ایم بلوچستان اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتہائی اہم پریس کانفرنس کی تھی, یہ بلوچستان والے مسئلے کے حوالے سے, اور سارے نمبر سامنے رکھے تھے. مسنگ پرسن کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ اور بھارت میں بھی لاپتہ افراد ہیں, وہاں پر بھی مسنگ پرسنز ہوتے ہیں, لیکن کیا وہاں پر بھی ویسے بیانیہ بنایا جاتا ہے جیسے پاکستان کے اندر بنایا جاتا ہے؟ اور اسی طرح کا ایک بیان دیا ہے طلال چودھری صاحب نے شہزاد اقبال کے شو میں جیو نیوز پہ. انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں صرف چند ہزار لوگ مسنگ پرسنز ہیں, یہ بہانے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. ماشاءاللہ نئے وزیر بنے ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اب لوگوں نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے, سخت باتیں کی ہیں, سوالات پوچھے ہیں. میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے بھائی ہیں, نوجوان صحافی ہیں, عمر جٹ صاحب, انہوں نے سوال پوچھا. کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ریاست اپنے شہریوں, صحافیوں, شاعروں, سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرتی ہے؟ سوال پوچھا انہوں نے. پھر کہا کہ کیا ان کے اوپر تشدد کرتی ہے؟ کیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ریاست احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلاتی ہے؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا عمر جٹ صاحب نے. اسی طرح ایک بات کی ہے سائرہ بانو نے. انہوں نے کہا کہ کیا امریکہ اور بھارت میں حکومتیں فوج چلا رہی ہے؟ جب آپ ہی حکومت کر رہے ہیں تو سوال یا بیانیہ بھی آپ سے ہی پوچھا جائے گا. یہ انہوں نے بات کی ہے. اسد قیصر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا, وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں نام لیے بغیر پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا پر سارے کا سارا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایک لیڈر ہوتا تو قوم کو یکجہتی کا پیغام دیتا. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب عوام کے نمائندوں کی بجائے مینڈیٹ چور اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے, وہ عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے, وہ کیا پالیسی بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستانی قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی نہیں ہوگی اور شفاف الیکشن کے ذریعے حقیقی حکومت نہیں آئے گی, ان حالات کا کوئی حل نہیں ہے. یہ بات کی ہے اسد قیصر صاحب نے. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. ہمارے کروڑوں لوگ جو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر بستے ہیں, اللہ سب کی خیر فرمائے. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے. اور وہ لوگ جو پاکستان اور عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.